جب ہم تاریخ اورات کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی عظیم ہستیاں نظر آتی ہیں جس نے قرآن و سنت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا قرآن و سنت کی حفاظت کی۔ معزز سامعین کرام، میں تنویر رضا حشمتی آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں جو ہم اور آپ کے لیے عبرت ہے اور اسلام اور تحفظ اسلام اور ناموس رسالت اور قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے ایک درس ہے۔ بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے تو ایک 60 سال ضعیف العمر شخص آگے بڑھا اور وہ امت کی رہنمائی کے لیے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانے کا ارادہ کیا، جسے دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ فرمایا، جا کر حاکم وقت کو بتا دو کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ فوری دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا۔ جب مامون رشید مر گیا تو اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور جس وقت بغداد میں سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ایک شخص شور مچاتا ہوا صفیں چیرتا ہوا پاس آیا۔ احمد، احمد، مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا، نہیں۔ کہنے لگا، میں فلاں شخص ہوں، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر آپ نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا، امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کرا لوں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلی، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے۔ یہ بس ایک واقعہ ہے، ایک ورق تھا۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو بیہودہ ڈیلی شوپ اور کارٹونوں نہیں بلکہ ایسے واقعات سنایا کریں تاکہ ان کے ذہن میں اپنے عظیم ہستیوں اور اپنے اسلاف کے کردار نمایاں طور پر اجاگر رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو اپنی اسلامی اور تمام